13ویں صدی تک الکمی ایک پراپر سیٹ آف بلیف بن چکی تھی اور آہستہ آہستہ اس کے اندر دنیا بھر سے ایسوٹیرک علوم بھی شامل ہوتے گئے، جنہیں ہم اردو میں باطنی علوم کہتے ہیں۔ یہ فلسفے کی ایک شاخ ہے جس میں بہت سارے علوم کے اندر موجود آئیڈیاز ایک دوسرے کے ساتھ کنیکٹ ہوتے نظر آتے ہیں اور ایسوٹیریسزم میں ان آئیڈیاز کو اکٹھا کر دیا جاتا ہے۔ الکمی کے کیس میں قدیم یونان، مصر، شام، بابل اور ایران کے مختلف علوم کو اکٹھا کر کے الکمی میں شامل کیا جانے لگا تھا۔ ان علوم میں یہودیوں کا ایک مخفی علم قبالہ بھی تھا۔ قبالہ یعنی توریت سے ہٹ کر لکھی گئی کچھ کتابیں، جن میں سے ایک کا نام زوہار ہے جو 13ویں صدی میں لکھی گئی تھی۔ زوہار میں توریت کے ترجموں کو 4 لیئرز میں دیکھا جاتا ہے۔ پہلی لیئر میں لفظی ترجمہ کہ کیا بات کہی جا رہی ہے، دوسری لیئر میں یہ دیکھنا کہ کس بات کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے، تیسری لیئر میں یہ دیکھنا کہ اس بات سے کیا سبق حاصل کیا جا سکتا ہے، اور چوتھی لیئر کہ اس میں چھپا ہوا مخفی علم کون سا ہے۔ اور اس طرح زوہار میں توریت کی بڑی ہی گمراہ کن انٹرپریٹیشن کی گئی ہے۔ قبالہ کا اپنا مقصد کیا تھا یہ کہنا بہت مشکل ہے، کیونکہ اس کے کئی مقاصد بتائے جاتے ہیں اور ہو سکتا ہے کہ وہ سبھی صحیح ہوں، لیکن اس کا ایک مقصد تو سب سے بڑا اور سب سے واضح ہے: طاقت کا حصول، ناقابل تصور طاقت کا حصول۔ اور جب قبالہ کی تعلیمات کو الکمی کے ساتھ ملا دیا گیا تو کچھ اس طرح کے عقائد وجود میں آنا شروع ہوئے کہ الکمی کا مقصد روح اور جسم کی پرفیکشن ہے، وہ روح جو آدم کے ساتھ جنت میں تھی اور ان کی غلطی کے بعد 2 حصوں میں تقسیم ہو گئی۔ اگر الکمی کے ذریعے جسم کے ساتھ ساتھ اس روح کو بھی پرفیکٹ کر دیا جائے تو اس کے 2 ٹکڑے پھر سے ایک ہو جائیں گے اور آدم کو جنت واپس مل جائے گی۔ انفیکٹ میں آپ کو سب سے کم خطرناک کانسیپٹ بتا رہا ہوں، ورنہ 13ویں صدی میں الکمی اور قبالہ کے ملاپ سے ایسے ایسے کانسیپٹس وجود میں آئے تھے کہ 1317 میں پوپ نے ایک مرتبہ پھر سے الکمی پر مکمل پابندی لگا دی تھی، اور میں انہیں اس ڈاکیومنٹری میں بھی شامل نہیں کر پا رہا تھا۔ اور تب 11ویں، 12ویں اور 13ویں صدی میں دنیا کی اولین سیکرٹ سوسائٹیز وجود میں آئیں جو انتہائی رازداری کے ساتھ قبالہ، الکمی اور دوسرے ہرمیٹک علوم پریکٹس کرتی تھی۔ بلکہ اس وقت کی کچھ سیکرٹ سوسائٹیز کی شناخت تو آج ہو بھی چکی ہے، مثلا لیون سرکل یا پھر چرب سرکل وغیرہ۔ ہم اکثر سیکرٹ سوسائٹیز کے متعلق سنتے ہیں کہ وہ دنیا پر قبضے کے خواب دیکھنے والے امیر لوگوں کے گروہ ہیں وغیرہ وغیرہ، لیکن اس چیپٹر کے اندر میں آپ کو سیکرٹ سوسائٹیز کا ایک ایسا رخ دکھانے والا ہوں جو شاید آپ نے پہلے کبھی نہ دیکھا یا پھر سنا ہو۔ 13ویں اور 14ویں صدی میں جب الکمی کا علم چرچ کی طرف سے پابندی لگنے کے بعد ایک بار پھر مکمل رازداری میں چلا گیا تھا، تو اس کے ماننے والے گروہ نے یورپ اور انگلینڈ میں کتابوں کی ایک سیریز چھپوائی تھی جسے ڈانس مقابرے کہتے ہیں، یعنی موت کا ڈانس، جس کے اندر انہوں نے موت کے فلسفے پر گفتگو کی کہ ہم نے جج، بادشاہ، وکیل، تاجر، مزدور، بچے اور ایک عام آدمی سبھی کو موت کا ڈانس کرتے دیکھا ہے۔ یہ وہ ڈانس ہیں جو سب کو ایک جگہ اکٹھا کر دیتا ہے، لیکن موت کا ڈانس نامی کتابوں کی سیریز کے پہلے 3 ایڈیشن انسانی کھال سے بنی کتابوں میں چھپے تھے، جو انفیکٹ آج اس وقت بھی نیو یارک کی براؤن یونیورسٹی کی ایک پرائیویٹ لائبریری میں موجود ہے۔ بلکہ فرینچ ریولوشن کے دوران پیرس کے باہر بھی موجود ایک چمڑے کا کارخانہ انسانی کھالوں میں کتابوں کی بائنڈنگ کرتے ہوئے پکڑا گیا تھا۔ اس وقت بھی پیرس کے ایک میوزیم کاروالے میں ایسی ہی ایک کتاب موجود ہے جس میں 1793 کے فرانس کا آئین اور انسانی حقوق کی باتیں لکھی ہوئی ہیں، جو کہ ایک آئرونی ہے کہ فرانس کے آئین اور انسانی حقوق کی باتیں انسانی کھال سے بنی ایک کتاب کے اندر۔ اور اس طرح دھیرے دھیرے یہ سیکرٹ سوسائٹیز بد سے بدتر علوم اڈاپٹ کرتے ہوئے کلٹس میں تبدیل ہوتی گئی۔ کلٹ کہتے ہیں ایسی تعلیمات رکھنے والے ایک گروہ کو کہ جو معمول سے ہٹ کر مذہبی عقائد رکھے، ایسے مذہبی عقائد جنہیں نہ کوئی مذہب قبول کرے اور نہ ہی ان کی سائنس ایسی ہو کہ وہ سائنٹیفک لگیں۔ لیکن ان کلٹس کے لوگ بڑے بڑے محلوں اور درباروں میں فائز تھے۔ میں آپ کو جان ڈی کی مثال دے سکتا ہوں۔ 15ویں صدی کا ایک الکیمسٹ، اوکلٹسٹ، علم نجوم کا ماہر،
روحوں کو بلانے کا ماہر، ایک کرپٹوگرافر یعنی کہ وہ شخص جو سیکرٹ کوڈز بناتا ہو یا پھر انہیں حل کرنا جانتا ہو، اور ایک ایسٹرونومر جس نے پورے یورپ کا سفر کیا تاکہ وہ مخفی علوم حاصل کر سکے۔ اسے اپنے اس سفر میں کہاں تک کامیابی ملی ہم نہیں کہہ سکتے، کیونکہ اس نے اس بات کو ہمیشہ ایک راز رکھا۔ لیکن ان علوم میں ملوث ہونے کے بعد انگلینڈ کی ملکہ الزبتھ ون کی تاج پوشی کی تاریخیں بھی اسی نے مقرر کی تھی، اور اوکلٹ کا یہ اسٹوڈنٹ اس وقت ملکہ دربار میں اس کے مینٹور اور اس کے ایڈوائزر کا رول ادا کر رہا تھا، اور اسی جان ڈی کا بیٹا آرتھر ڈی اس وقت روس کے بادشاہ مائیکل ون کے دربار میں اس کے ذاتی فزیشین کے طور پر موجود تھا۔ لیکن جان ڈی کی اصل دلچسپ کہانی شاید اس کے مرنے کے بعد شروع ہوئی تھی۔ جان ڈی کے مرنے کے کوئی 10 سال بعد ایک شخص رابرٹ کاٹن، اس نے اس کا گھر خریدا اور اس کے گھر کے آس پاس کی زمین بھی خرید لی، اور جب اس نے اپنا گھر بنوانے کے لیے وہاں کھدائی شروع کی تو اس گھر کی زمین میں چھپے کئی مسودے، کتابیں اور جان ڈی کے تجربوں کے ریکارڈز دفن ہوئے ملے تھے۔ انفیکٹ دفن ہوئی ان تمام چیزوں پر ایک کتاب بھی لکھی گئی تھی، ٹرو اینڈ فیتھفل ریلیشن شپ، جس میں اس کتاب کے رائٹر نے جان ڈی کی ان دفن کی گئی چیزوں کو بہت غور سے اسٹڈی کیا، اور پھر ان پر اپنا تبصرہ یا اپنی کمنٹری لکھی کہ جان ڈی سمجھتا تھا کہ وہ فرشتوں سے بات کر رہا ہے، لیکن لگتا یوں ہے کہ وہ 30 سال سے کسی غیر انسانی مخلوق کے ساتھ رابطے میں تھا۔ اور یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ یہ شخص اس وقت تاج برطانیہ کے مینٹور کے طور پر ملکہ الزبتھ کے دربار میں موجود تھا۔ جان ڈی کی ان مدفون کتابوں میں ایک کتاب بڑی ہی عجیب سی ہے، جو اس وقت ییل یونیورسٹی میں ریفرنس نمبر MS-408 کے نام سے آج بھی رکھی ہوئی ہے۔ اس کتاب کو کس نے لکھا کوئی نہیں جانتا، یہ کس زبان میں لکھی ہوئی کتاب ہے کسی کو نہیں پتا، یہ کتاب کس بارے میں ہے کسی کو نہیں پتا۔ اس کتاب کے متعلق صرف اتنا ہی پتہ چل سکا ہے کہ اس کے آخری خریدار کا نام ولفریڈ وائنش تھا، اور اسی نسبت سے اسے وائنش مینوسکرپٹ کہتے ہیں۔ اب تک ہزاروں لوگ، جن میں کرپٹوگرافرز، ورلڈ وار 1 اور ورلڈ وار 2 میں کام کرنے والے کوڈ بریکرز، سبھی لوگ شامل ہیں، سافٹ ویئر انجینئرز، یہ سب کوششیں کر چکے ہیں، لیکن آج تک کوئی بھی اس کتاب کو ڈیسائفر کرنے میں کامیاب نہیں ہو سکا۔ یہ کتاب انتہائی انکوڈڈ زبان میں ہے، اس میں بنی ہوئی تصویریں کسی اور ہی دنیا سے تعلق رکھتی ہیں۔ اس میں ایک ایسے سال کا کیلنڈر لکھا ہوا ہے کہ جس کے 10 مہینے ہوں۔ اس میں 8000 ایسے الفاظ ہیں جو پوری کتاب میں صرف ایک ہی مرتبہ استعمال ہوئے ہیں۔ اس میں کچھ ایسے الفاظ بھی ہیں جو صرف ایک ہی سیکشن میں نظر آتے ہیں اور باقی پوری کتاب میں نہیں۔ یہاں تک کہ 1962 میں کرپٹو انکرپشن کی ایک ایکسپرٹ الزبتھ فرائیڈمین نے کہا تھا کہ ہم تنگ آ چکے ہیں اتنی پیچیدہ انکرپشن سے، لیکن ہم اتنا ضرور جانتے ہیں کہ یہ صرف بے معنی الفاظ نہیں ہے بلکہ ایک سسٹمیٹک زبان ہے۔ اس کتاب میں ایسے پودوں کی تصویریں بنی ہیں جنہیں کبھی دیکھا ہی نہیں گیا، لیکن ایک بات تو طے ہے کہ اس تصویروں میں لیبارٹری کے اندر استعمال ہوئے پائپس اور ٹیوبز کی موجودگی بتاتی ہیں کہ یہ کتاب الکمی سے متعلق ہے، اور میرا پورا یقین ہے کہ یہ کتاب الکمی سے متعلق ہے، کیونکہ اس کتاب کے خریداروں کی لسٹ دیکھیں تو سب کے سب اپنے زمانوں کے بدنام زمانہ الکیمسٹ تھے۔ جارج بارش ایک الکیمسٹ، اس کا دوست جان میرک ایک الکیمسٹ، اس کے علاوہ جان ڈی کی دفنائی ہوئی کلیکشن کی ایک اور کتاب بک آف سوئگا، جو واضح طور پر الکمی کی ہی ایک کتاب ہے۔ لیکن الکمی کے ساتھ ساتھ یہ کتاب بڑی ہی عجیب غیر انسانی مخلوق کے متعلق بھی ہے۔ اس میں کئی جگہ الفاظ کو الٹا کر کے لکھا گیا ہے، مثلا ایک جگہ ایک لفظ موجود ہے سپل، جس کا کوئی مطلب نہیں ہے، لیکن در حقیقت یہ لفظ ایک انورژن ہے ایک لیٹن لفظ لیپس کی، جس کا مطلب ہوتا ہے پتھر۔ انفیکٹ یہ اسی پتھر کے ریفرنس میں ہے جس کے بارے میں نے آپ کو بتایا، یعنی پارس پتھر، ہجر الفلسفہ، فلاسفر سٹون۔ بلکہ اس کتاب کا نام سوئگا دراصل یہ بھی ایک انورژن ہے ایک یونانی لفظ ایگیوس کا، جس کا مطلب ہوتا ہے مقدس۔
اب یہ تمام باتیں جاننے کے بعد آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جان ڈی جیسے الکیمسٹ تاریخ میں بادشاہوں اور ملکاؤں کے ساتھ بیٹھے رہے ہیں، اور جان ڈی اور اس کا بیٹا تو صرف ایک مثال ہے، ورنہ میں آپ کو کئی ایسی مثالیں دے سکتا ہوں کہ طاقت کے ایوانوں میں کہاں کہاں پر اوکلٹ کے لوگ موجود ہیں۔ لیکن ایک جگہ ایسی بھی ہے جہاں اوکلٹ یا سیکرٹ سوسائٹیز یا پھر مخفی علوم پر ریسرچ کی بات مذاق لگتی ہے۔ سائنس، ہارڈ فیکٹس کی دنیا، جہاں صرف اسی پر یقین کیا جاتا ہے جو آنکھوں کے سامنے ہے، اور سائنس کی دنیا میں مخفی علوم کی باتیں آپ کو مذاق کا نشانہ بنا سکتی ہیں۔ اسی ماڈرن سائنس کی دنیا میں ایک بہت بڑا نام جسے میں نے، آپ نے اور ہم سب نے بچپن سے سن رکھا ہے، جسے ماڈرن سائنس کی بنیاد رکھا جانے والا سمجھا جاتا ہے، جس نے وہ 3 مشہور لاز آف موشن لکھے تھے جنہیں ہم سب نے اسکول میں پڑھ رکھا ہے، سر آئزیک نیوٹن۔ سن 1727 میں نیوٹن کی موت کے بعد اس کے لکھے ہوئے جو مینuscripts بچے تھے، انہیں اس کی ایک بھتیجی کیتھرین اپنے گھر لے گئی تھی، جہاں کیتھرین اور اس کے ہسبینڈ نے ان پیپرز کو اسٹڈی کیا اور کہا کہ ان پیپرز میں سے صرف 3 پیپرز ایسے ہیں جنہیں ہم کسی خوف کے بغیر پبلش کر سکتے ہیں۔ انہوں نے ایسا کیوں کہا؟ اس کی وجہ 1936 تک کسی کو نہیں پتہ چل سکی، جب نیوٹن کے 329 ایسے پیپر سامنے آئے جنہیں پورٹسموتھ پیپرز کہتے ہیں، جنہیں 200 سال تک کسی نے احتیاط سے سنبھال کر رکھا ہوا تھا، اور یہ وہ ڈاکیومنٹس تھے جنہیں پڑھنے کے بعد نیوٹن کی بایوگرافی لکھنے والے جان کینز نے یہ بات کہی تھی کہ نیوٹن پہلا سائنسدان کم اور آخری جادوگر زیادہ لگنے لگا ہے۔ یہ ڈاکیومنٹس اس وقت یروشلم کی جوئش نیشنل اینڈ یونیورسٹی لائبریری میں موجود ہیں۔ ان سبھی ڈاکیومنٹس کو پڑھنا سمجھنا اتنا آسان نہیں، کیونکہ ایک تو الکیمسٹس یوں بھی اپنی انکوڈڈ زبان میں لکھنے کی وجہ سے بدنام تھے، وہ ہمیشہ اپنے ریسرچ ورک اور کتابوں پر ایک نہ سمجھ آنے والے کوڈز کا پردہ ڈال دیتے تھے۔ لیکن نیوٹن اپنی صلاحیت میں اور بھی آگے بڑھ گیا۔ اس نے اپنے ڈاکیومنٹس کو مزید سیکرٹ بنانے کا ایک نیا سسٹم انوینٹ کیا۔ اس نے نئے سمبلز اور نئے سسٹمز ایجاد کیے، اور اس کی کچھ رائٹنگز کو سمجھنا تو تقریباً ناممکن ہے، لیکن اس کے جو ڈاکیومنٹس ڈی کوڈ ہو چکے ہیں ان سے پتہ چلتا ہے کہ وہ ہیکل سلیمانی کے ایگزیکٹ ڈیزائن، بائبل میں موجود مقدس جیومیٹری، تابوت سکینہ جیسے آرٹیفیکٹس، عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے کے ایک انجینئر ویتروویس سے بہت زیادہ انسپائرڈ تھا۔ اور اپنے ڈاکیومنٹ میں نیوٹن ایک ایسی چیز کا ذکر کرتا ہے جسے اس نے فرشتوں کے پتھر کا نام دیا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ میں نے ایک ایسا پتھر تیار کیا ہے کہ جسے نہ دیکھا جا سکتا ہے، نہ ہی اس کا وزن کیا جا سکتا ہے، اور نہ ہی اسے محسوس کیا جا سکتا ہے، اسے صرف چکھا جا سکتا ہے۔ اور اس ڈسکرپشن کے بعد نیوٹن نے بریکٹس میں اوہ مسٹیریس ونڈر لکھا تھا۔ انفیکٹ صرف اس عجیب سے پتھر پر ہی ان ڈاکیومنٹس میں 28 صفحات کے ایک دستاویز موجود ہے، لیکن وہ ایگزیکٹلی کیا چیز تھی یہ ابھی تک ڈی کوڈ نہیں ہو سکا۔ نیوٹن الکیمی سے بہت زیادہ انفلوئنسڈ تھا۔ الکیمی پر اس کی لکھی ہوئی 169 کتابیں تو وہ ہیں جن کا ہمیں پتہ ہے، لیکن الکیمی میں اس کا کام کس حد تک آگے جا چکا تھا یہ کہنا مشکل ہے، کیونکہ اس کا زیادہ تر کام کبھی پبلش ہوا ہی نہیں۔ اس کی اصل میں 3 وجوہات تھیں۔ پہلی یہ وجہ تھی کہ اس دور میں حکومت اور چرچ دونوں کی طرف سے الکیمی پر پابندی تھی۔ چرچ کھلم کھلا اسے ایک شیطانی آرٹ کہتا تھا، اور حکومت اس بات سے گھبراتی تھی کہ اگر واقعی الکیمسٹس اپنے دعوے کے مطابق سونا بنا سکتے ہیں تو پھر ہر شخص کے پاس سونا ہو جائے گا، تاج برطانیہ اور حکومت کی کوئی اہمیت نہیں رہے گی۔ اس کی دوسری وجہ یہ تھی کہ نیوٹن ایک پرفیکشنسٹ تھا۔ وہ تنقید کے حوالے سے بہت سینسٹیو تھا، اور اپنا کام تب تک پبلش نہیں کرتا تھا جب تک وہ کام پرفیکشن تک نہ پہنچ جائے۔ میں آپ کو اس کی ایک مثال بھی دیتا ہوں۔ کیلکولس پر اپنے ریسرچ پیپر کو شروع کرنے اور اس کو پبلش کرنے کے درمیان نیوٹن نے 38 سال لیے تھے۔ وہ 38 سال تک کیلکولس پر اپنے ریسرچ پیپر پر کام کرتا رہا تھا۔ انفیکٹ یہی وجہ تھی کہ کیلکولس کو اسٹڈی کرنے والے ایک دوسرے سائنٹسٹ ولہیم لائبنز نے نیوٹن کے ساتھ جھگڑا شروع کر دیا تھا کہ یہ ریسرچ ورک تو پہلے اس نے کیا ہے۔ لیکن ایک اور بڑی وجہ یہ بھی تھی
کہ نیوٹن کے کام کا ایک بڑا حصہ ایک مرتبہ اس کی لیبارٹری میں آگ لگ جانے کی وجہ سے ختم ہو گیا تھا۔ یہ آگ کیوں اور کیسے لگی؟ میرے ذہن میں اس کے متعلق بہت سی وجوہات ہیں، لیکن ایک بات جو کوئی راز کی بات نہیں ہے کہ الکمی پر اپنے کیے گئے کاموں کے دوران نیوٹن کے دماغ کا نروس بریک ڈاؤن بھی ہو گیا تھا۔ ان ڈاکیومنٹس میں شاید سب سے عجیب و غریب ڈاکیومنٹ آرٹیفیس اینڈ ہز سیکرٹ بک تھا، جس کے اندر نیوٹن حجر الفلسفہ کے ساتھ پرندوں کو زندہ کرنے پر ایک عجیب و غریب گفتگو کرتا ہے، اور اس کا ریفرنس وہ 1602 میں الکمی پر چھپی تاریخ کی سب سے بڑی کتاب تھیٹرم کیمیکم یعنی کیمیکل تھیٹر سے لیتا ہے۔ الکمی کی وہ کتاب جسے 60 سال کی محنت سے لکھا گیا تھا۔ اس کتاب میں بہت سے نامعلوم الکیمسٹس کے ٹیکسٹ شامل ہیں، اور ان لوگوں کے بھی جنہوں نے اپنے اپنے نام ظاہر نہیں کیے، لیکن اس کتاب کے متعلق ایک بات بہت عجیب سی ہے کہ اس کے ایڈیٹر اور پبلشر نے اپنا نام لازرس زیتنر رکھا تھا، اسی لازر کے نام پر لازر جسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے زندہ کیا تھا، جس کے بارے میں نے کہا بھی تھا کہ آپ نے یہ نام ذہن میں رکھنا ہے۔ اس کتاب میں کچھ ٹاپکس ریئل کیمسٹری سے متعلق تھے، کچھ ٹاپکس بڑے ہی پراسرار قسم کے، مثلاً تربا فلوسفورم یعنی فلسفیوں کی مجلس، جس میں 9 بڑے فلسفی اس ٹاپک پر گفتگو کرتے ہیں کہ چیزوں کی تخلیق کیسے ہوتی ہے، مردے زندہ کیسے ہوتے ہیں، وہی پرانا اور خطرناک تجسس جو عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات سے انسپائرڈ ہو کر پیدا ہوا تھا۔ رہی بات آئزیک نیوٹن کی کہ وہ خود کسی سیکرٹ سوسائٹی کا ممبر تھا یا نہیں، یہ کہنا مشکل ہے، کیونکہ سیکرٹ سوسائٹی کو سیکرٹ کہتے ہی اس لیے ہیں کیونکہ وہ اپنا کسی بھی قسم کا ڈیٹا پبلک نہیں کرتی۔ لیکن یہ بات بھی سچ ہے کہ نیوٹن کے نام پر کئی میسونک لاجز آج بھی موجود ہیں، اور یہ بھی سچ ہے کہ نیوٹن کے کئی ایسے لوگوں کے ساتھ تعلقات تھے جو بذات خود سیکرٹ سوسائٹیز کے جانے مانے ممبرز تھے، مثلا اس وقت کا پریزیڈنٹ آف رائل سوسائٹی، ماسٹر آف دی منٹ یعنی انگلینڈ کے خزانے کا سب سے بڑا عہدیدار۔ لیکن ایک بات تو واضح ہے کہ آئزیک نیوٹن، ماریا دی جیویس، یہ لوگ تخلیق کے رازوں کے متعلق آبسیسڈ لوگ تھے۔ جتنے بھی الکیمسٹ گزرے ہیں ان کی کتابیں اٹھا کر دیکھ لیں، لوح الزمرد دی ایمرلڈ ٹیبلٹ اٹھا کر دیکھ لیں، آپ کو یہ سب لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اس معجزے سے انسپائرڈ نظر آئیں گے، جہاں وہ مٹی کے پرندوں کو پھونک مار کر ان میں جان ڈالتے تھے، جہاں وہ مردوں کو زندہ کرتے تھے۔ پچھلے 2000 سال سے الکیمسٹ اس راز کے پیچھے پڑے ہیں کہ وہ یہ کیسے کرتے تھے، لیکن سچ تو یہ ہے کہ وہ راز سورہ مائدہ میں واضح لکھ دیا گیا ہے، وَإِذْ تُخْرِجَ الْمَوْتَ بِإِذْنِهِ، جب تم میرے حکم سے مردوں کو کھڑا کر دیتے تھے۔ اذن اللہ، اللہ کا حکم، صرف اور صرف اللہ کا حکم۔ اللہ کے حکم کے علاوہ کوئی علم، کائنات کی کوئی شے کسی پرندے کو نہیں اڑا سکتی، اور نہ ہی کسی مردے کو زندہ کر سکتی ہے۔ سورہ حج میں واضح طور پر لکھا ہوا ہے کہ اللہ ہی حق ہے، وہی ہے جو مردوں کو زندہ کرتا ہے، وہی ہے جو ہر شے پر قدرت رکھنے والا ہے۔ لیکن کس بات کی ضرورت یہ بتا رہی ہے کہ اللہ ہی مردوں کو زندہ کرتا ہے، اس کے علاوہ اور کوئی نہیں کر سکتا؟ کیونکہ پچھلے 2000 سال سے الکیمسٹس تکوین کے پیچھے پڑے ہوئے تھے، مردوں کو زندہ کرنے کے پیچھے پڑے ہوئے تھے، اور سورہ بقرہ کی وہ آیت جسے میں نے آپ کو اس چیپٹر کے شروع میں ہی بتایا تھا، اس کے آخری الفاظ کیا ہیں؟ بدترین ہے وہ چیز جس کے بدلے وہ اپنے آپ کو فروخت کر رہے ہیں، کاش کہ وہ جانتے ہوتے۔ ان لوگوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات کو تو جادو سے منسوب کیا ہی تھا، لیکن سورہ بقرہ کی اس آیت میں ایک ریفرنس حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور کا بھی ہے، کہ اہل کتاب کے گروہ نے نہ صرف اللہ کی کتاب کو جھٹلایا بلکہ اس چیز کے پیچھے پڑ گئے جسے شیاطین سلیمان کی حکومت میں پڑھتے تھے۔ سلیمان نے تو کفر نہ کیا تھا، بلکہ یہ کفر شیاطین کا تھا کہ وہ لوگوں کو جادو سکھایا کرتے تھے۔ شیاطین کا وہ کیا کفر تھا جسے کہ وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی حکومت میں پڑھتے تھے، وہ میں آپ کو اگلے چیپٹر میں بتاؤں گا۔